سورہ بقرہ آیت نمبر 240۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 76 فرسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، فوت ہو جائیں اور وہ پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، ان کے ذمے اپنے بیویوں کے لیے وصیت کرنا لازمی ہے 1 سال تک کا نفع اٹھانے کے لیے، غیر اخراج، بغیر ان کو گھروں سے نکالنے کے، فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اگر وہ خود نکل جائیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات کے اندر کہ وہ اپنے بارے میں قاعدے اور دستور کے مطابق جو کوئی کام کوئی معاملہ کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق ان کو کچھ فائدہ پہنچانا ہے، حقا علی المتقین، یہ تقوی والوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیات کو اور نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طلاق اور اس قسم کے متعلق احکامات کو بیان کیا، اور درمیان میں نماز کا تذکرہ اور نماز کے ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا۔ اب پھر دوبارہ اپنے اسی مضمون کی طرف وہ طلاق والے یا عدت والے جو احکامات چل رہے تھے ان کے متعلق فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم نے اس سے
تقریباً چند آیات پہلے یہ بات پڑھی کہ وہ عورتیں جن کے خامند فوت ہو چکے ہوں ان کے اوپر عدت لازم ہے 4 مہینے 10 دن تک ان کی عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج بھی اسی آیت مبارکہ میں اسی عورت جس کا خامند فوت ہو گیا ہو اس کے متعلق اس کی عدت کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، اور اس آیت کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کی 2 آراء ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پہلے اتری تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو عورتیں ان کے خامند فوت ہو جائیں تو 1 سال تک ان کی عدت مقرر تھی کہ وہ 1 سال تک خامند کے گھر سے نہیں نکل سکتی، اور خامند کے ذمہ لازم تھا کہ وہ ان کے لیے 1 سال تک کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے لیے وصیت کر کے جائیں کہ یہ گھر میں رہیں گی، ان کو نان نفقہ ملے گا، ان کی ساری ضروریات پوری ہوں گی، ان کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا وغیرہ ذالک، اس طرح کی وصیت کرنا خامند کے ذمہ لازم ہے۔ ہاں اگر وہ خود عورتیں نکلنا چاہیں تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ اگر وہ خود نکلنا چاہیں تو پھر، لیکن محترم سامعین کرام پھر فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کو بیان کیا، تو اس قانون وراثت کے اندر بیوی کا بھی حصہ مقرر ہوا کہ اگر اس کی اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کو چوتھائی حصہ عورت کو ملے گا۔ تو اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس آیت کے اوپر عمل کرنا منسوخ ہو چکا ہے، اب وہی 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے گی، اور نان نفقہ سے متعلق چونکہ شریعت نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے تو اسی کے اندر ہی اپنا گزارا وغیرہ کرے گی وغیرہ ذالک۔ یہ بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی یہ رائے۔ بعض دیگر مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا، کینسل نہیں ہوا، بلکہ یہ حکم اب بھی باقی ہے، اور اس میں خامند کے لیے یہ کہ مزید اس عورت کے اوپر کیا کر دے، کوئی احسان کر جائے، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ نے جیسا کہ مقرر کی 4 مہینے 4 ماہ اور 10 دن تک عورت عدت گزارے پھر آگے نکاح کر لے۔ بس اوقات بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کسی مجبوری کی بنا پر وہ 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ سال گزر جاتا ہے، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، سال بلکہ زیادہ بھی وقت گزر جاتا ہے کہ اس کا آگے کوئی رشتہ نہیں ہو پاتا، تو یہ اب بھی ہے کہ وہ عورت خامند کے گھر میں 1 سال تک رہے، اس کو نہ نکالا جائے، اس کا نان نفقہ وغیرہ اور اس قسم کا وہ ادھر رہے۔ ہاں اگر وہ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ خود جاتی ہے اور اپنا کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے، وہ اجازت ہے۔ تو اس کے متعلق قرآن میں یہ بیان کیا گیا۔ تو الغرض یہ ہوا کہ بعض حضرات نے اس کو منسوخ مانا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا ہے کہ اگر عورت ویل سیٹڈ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہو، اور اس طریقے سے اس کے نکاح کے پیغامات آ سکتے ہوں یا ممکن ہو، تو وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد اپنی عدت پوری کر لے، کہیں نکاح کر لے، اور خامند کی طرف سے جو اس کو کیا کہتے ہیں ترکہ ملا ہے وغیرہ ذالک، یا اس کا حصہ جو مقرر ہوا ہے نان، وہ اپنا اس میں سے لے سکے۔ اور اگر جناب اعلیٰ اس کا کوئی حصہ نہیں ملا، یا غریب تھا خامند، اتنا حصہ نہیں ملا ہے، کچھ اور ہے، تو یا اس کے لیے کچھ مسائل ہیں کہ وہ کہیں عدت کیا کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر اس کو یہ ہے کہ 1 سال تک استحساناً
اس کو کیا کیا جائے گا، فائدہ پہنچایا جائے گا اور وہ خامند کے گھر میں رہے گی۔ پھر اگلی یہ بات کہ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ اگر یہ عورتیں عدت گزارنے کے بعد کہیں نکلتی ہیں اور کہ اپنے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرتی ہیں دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق، تو ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، یعنی کہ اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہیں، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور ان کا نکاح بھی کفر کے اندر ہونا چاہیے، بغیر کسی کفر کے ان کا نکاح اگر وہ کرتی ہیں تو اولیاء کو یہ حق فسخ حاصل ہے، وہ اعتراض کر سکتے ہیں، عدالت کے اندر وہ مقدمہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات شریعت کے دائرے کا، اگر غیر شرعی کوئی کام کرتی ہے، مثال کے طور پر اب وہ عورت ہے جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی، اب ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات تو ہر مرد اور عورت کے اندر رکھی ہیں، اب وہ اگر کسی غلط سوسائٹی کا شکار ہو رہی ہے، کہیں اور اپنے غلط مراسم پیدا کر رہی ہے، تو اب جناب اعلیٰ وہ رسا کو حق اعتراض بھی حاصل ہے، اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں اور اس کے معاملات کے اندر مداخلت بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو عورتیں جن کو طلاق ہو جائے اور ان کا حق مہر مقرر نہ ہو اور صحبت سے پہلے ان کو طلاق دی جائے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ان کا مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو آپ ان کو کم از کم کوئی نہ کوئی جوڑا وغیرہ ایسا فائدہ پہنچائیں تاکہ اس کی کسی نہ کسی درجے کے اندر دل پشوری ہو جائے اور احسن انداز سے یہ معاملات کیا ہو جائیں، وائنڈ اپ ہو جائیں اور اینڈ تک پہنچ جائیں، تو یہ تو بیان ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ایسی عورت ہے اس کا مہر مقرر ہو چکا ہے تو فرمایا کہ اگر تم نے نہیں ادا کیا تو نصف مہر اس کو ادا کر دو، اور اگر سارا ادا کر دیا ہے تو تم اس میں سے مطالبہ نہ کرو، جتنا دے سارے کا سارا ہی اس کے پاس رہنے دو۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ادر جو ڈائیورس شدہ ہیں، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، یہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عمومی طور پر جو بھی طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ ان کو دستور اور قاعدے کے مطابق کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی جوڑا 3 پیس سوٹ کی شکل میں یا کوئی اور ایسا اس کو کیا ہے دے دیا جائے۔ اور یہ اب عام طلاق شدہ عورتوں کو دینا یہ مستحب ہے، لیکن پیچھے وہ عورت جس کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو چکا ہے اور طلاق سے صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی، تو فرمایا اس کو دینا واجب ہے، وہاں پر لازم ہے، اور عام طلاق شدہ عورتوں کو اس طرح کا فائدہ پہنچانا یہ مستحب ہے۔ اور بعض رات یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ کے اندر ایک اور زاویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں کہ ان کا نان نفقہ عدت کے دوران یہ مرد کے اوپر کیا ہے، لازم ہے ایک طرح سے کہ وہ ان کو ادا کرے، جس طریقے سے یہ متوفی عنہا زوجہا کہ جس کا خامن فوت ہو جائے اور اس کو 1 سال تک وہ خامن وصیت کر جائے اور رہنا استحساناً، تو اسی طریقے سے عام طلاق شدہ عورتوں کا بھی نان نفقہ وغیرہ اور اس کے متعلق تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مردوں کے ذمے لازم ہے۔ بہرحال چاہے وہ طلاق کا نان نفقہ ہو یا طلاق کے بعد کچھ معاملات کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، اس کی دل پشوری کے لیے یا احسن انداز کے ساتھ معاملات کو ختم کرنے کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ دے دلا دینا، اس کے متعلق آیت کے اندر دونوں معنوں کی گنجائش موجود ہے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مسائل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں تاکہ وہ اس سے عقل سے کام لیں، اس سے سوجھ بوجھ اور اس طرح کے معاملات کو اپنا کر باہمی نزاع اور جھگڑے سے وہ کیا ہے بچ سکتے ہیں۔ انسان ان بیان شدہ احکامات پر عمل کرے گا تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے،
سہولت ہی سہولت ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔